أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ سے بابا رولیا کی چند یادیں شیئر کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب پی ایف میں ملازم تھے۔ ان کی ملازمت کے سلسلہ میں ہم اہل خانہ بھی ان کے ساتھ جگہ جگہ گھومتے اور پاکستان دیکھتے رہے۔ میری تعلیم کا سلسلہ چکلالہ سے شروع ہوا۔ میٹرک تک 13 سکول بدلنے تک میٹرک لاہور سے کیا۔ فرسٹ ایئر میں داخلہ گورنمنٹ ڈگری کالج باغبان پورہ لاہور میں لیا، جسے آج کل شالامار کالج کہتے ہیں، اور اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے فرسٹ ایئر میں ہی لاہور سے مائگریشن کروا کر گورنمنٹ فرید بخش انٹرمیڈیٹ کالج 333 گاہ بے پیرمل میں کروا لیا۔ سارا پاکستان دیکھنے اور فوجی ڈسپلن کے تحت زندگی گزارنے کے بعد دیہی ماحول میں رہائش اور تعلیم ایک نیا تجربہ تھا۔ عوامی دور حکومت تھا، بسوں میں اسٹوڈنٹس کو کرایہ میں خصوصی رعایت حاصل تھی۔ 25 کلومیٹر تک کرایہ 10 پیسے تھا، جو بعد میں 25 پیسے ہو گیا تھا۔ 25 کلومیٹر سے زائد سفر پر آدھا کرایہ معاف تھا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور سرکاری ٹرانسپورٹ دونوں میں اسٹوڈنٹس کو یہ سہولت یکساں حاصل تھی۔ جمہوریت کے رنگ لڑالے تھے۔ اگر اسٹوڈنٹس تعداد میں زیادہ ہو جاتے تو رعایتی کرایہ بھی کوئی نہیں دیتا تھا، اور اگر ٹرانسپورٹ والوں کے ہاتھ ایک آدھ اسٹوڈنٹ لگ جاتا تو دھلائی بھی ہو جاتی تھی۔ کالجز میں اسٹوڈنٹس یونین کے باقاعدہ الیکشن ہوتے۔ معمولی باتوں پر ہڑتالیں اور ٹرانسپورٹ والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے عام تھے۔ بعد میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں اسٹوڈنٹس یونینز کے الیکشن پر پابندی لگ گئی۔ یہ سارا پس منظر میں نے اس لیے بتایا ہے کہ جس کردار بابا رولیا کا تذکرہ کرنے والا ہوں، آپ اسے آسانی سے سمجھ سکیں، اور اس خاموش کردار نے میری زندگی پر جو اثرات مرتب کیے، آپ کو اس کا اندازہ ہو سکے۔ شورکوٹ سٹی سے براستہ شورکوٹ کینٹ پیر محل بھی کمالیہ تک روٹ تھا۔ سنگل سڑک تھی، اور کوسار بس سروس کے نام سے شورکوٹ سٹی سے کمالیہ تک یہی ایک بس سروس تھی۔ بابا آدم علیہ السلام کے زمانے کی گاڑیاں اور سنگل سڑک سفری سہولیات کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ سڑک پر موٹر سائیکل خال خالی نظر آتا تھا، اور ہائی ایس ابھی ٹوٹا کمپنی نے پاکستان بھیجنا شروع بھی نہیں کی تھی۔ اس لیے طلباء کے پاس کالج پہنچنے کے دو ہی ذرائع تھے، سائیکل یا کوسار بس سروس۔ ہمارا کالج اور ہمارا گاؤں چونکہ دونوں ہی برلب سڑک واقع ہیں، اس لیے کالج آنے اور جانے کے لیے بس بہترین آپشن تھی۔ لیکن اس چھوٹے سے روٹ پر دو قباحتیں تھیں، ایک گورنمنٹ ڈگری کالج شورکوٹ سٹی اور دوسرا گورنمنٹ فرید بخش انٹر کالج 333 گاہ بے۔ دونوں اسی روٹ پر واقع تھے، اور دوسرے بچیوں کے لیے ہائی اسکول شورکوٹ سٹی، شورکوٹ کینٹ اور پیر محل میں تھا۔ چک نمبر 333 گاہ میں بچیوں کا مڈل اسکول تو تھا، باقی دیہات میں بچیوں کے پرائمری اسکول تو موجود تھے، لیکن ہائی اسکول یا کالج کوئی نہیں تھا۔ اس لیے بچیاں بھی شورکوٹ یا پیر محل اسکول جانے کے لیے بس کو ہی ترجیح دیتی تھیں۔ کچھ صاحب استطاعت لوگوں نے بچیوں کے اسکول آنے جانے کے لیے ٹانگوں کا بندوبست کر رکھا تھا، جو گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر تک پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے تھے۔ لیکن بچیوں کی اکثریت اسکول آنے جانے کے لیے کوسار بس سروس کو ہی استعمال کرتی تھی۔ اب کچھ مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ صبح اسکول اور کالج کے ٹائم پر لڑکوں اور لڑکیوں کا رش ہوتا، اور اسی طرح چھٹی کے وقت بھی۔ کچھ آوارہ قسم کے لڑکوں نے از خود اپنی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ وہ گھر سے جلدی نکلتے، مختلف بس اسٹاپ سے بس میں سوار ہونے والی لڑکیوں کو وقت پر اپنی حفاظت میں اسکول پہنچا کر خود کالج آتے، اور اسی طرح چھٹی کے وقت سے پہلے کالج سے نکل جاتے۔ پیر محل گرلز ہائی اسکول کے گیٹ سے لڑکیوں کو ریسیو کرتے۔ مختلف بس اسٹاپس پر لڑکیاں بس سے اترتی جاتی ہیں، لیکن ان لڑکوں کا سفر جاری رہتا۔
جب آخری لڑکی بھی اپنے سٹاپ پر اتر جاتی، یہ ایک اطمینان سے بھرپور سانس لیتے، ڈیوٹی احسن طریقے سے ادا ہوئی، اگلی بس پر بیٹھ کر واپس گھر تشریف لے جاتے۔ صبح اسکول اور کالج شروع ہوتے وقت اور دوپہر اسکول اور کالج کی چھٹی کے وقت بسوں کی حالت دیدنی ہوتی۔ بسیں اندر باہر چھت پر بس کے پیچھے لڑکے لٹکے ہوئے ہوتے اور بس کے دروازوں میں بھی باہر تک لڑکے لٹکے ہوتے۔ جس سٹاپ پر بس رکتی، سب لڑکے بس کے دروازوں اور پچھلی سیڑھیوں سے نیچے اتراتے اور سواریاں اتارنے اور نئی سواریاں چڑھانے کے بعد جب دوبارہ بس چلتی تو لڑکے دوبارہ بھاگ کر دروازوں اور سیڑھیوں سے لٹک جاتے۔ دیکھنے والوں کو بس کی حالت دیکھ کر رحم آتا تو بس مالکان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ پر بس مالک ان دونوں اوقات میں بس کو سڑک پر لانے سے ہر بس مالک ان دونوں اوقات میں بس کو سڑک پر لانے سے ہچکچاتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اگر ان اوقات میں بس نہ آتی یا لیٹ ہوتی تو باقی سارا دن کالج کر کے سڑک پر بسیں چلنے نہیں دیتے تھے۔ بس مالکان نے آپس میں ایک سمجھوتا کر رکھا تھا، روزانہ باری کے حساب سے ہر بس اسکول کالج کھلنے اور بند ہونے کے وقت روٹ پر گزرتی تھی۔ ایک دن جو بس یہ کالج ڈیوٹی بتا لیتی، دوبارہ اس کی باری چند دن بعد ہی آتی۔ کوسار بس سروس کی ساری بسوں میں ایک بس 471 نمبر کی بھی تھی۔ اس بس کے مالک اور ڈرائیور کا نام بابا رولیا تھا، اور بس بھی اپنے مالک کی ہم عمر تھی۔ روزانہ سڑکوں میں بابا رولیا کے کسی نئے ڈائلاگ یا کارنامے کا چرچا ہوتا۔ سفید پگڑی باندھے، کرتا اور تہمت باندھے بابا رولیا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوتا۔ بابا جی نے حقہ اپنی بس کے اندر ہی اپنی سیٹ کے ساتھ رکھا ہوتا اور حقے کی نئے ہر وقت بابا جی کے منہ میں ہوتی۔ بابا جی بس اس رفتار سے چلاتے کہ سائیکل سوار بابا جی کی بس سے آگے نکل جاتے۔ بابا جی کی بس آگے جا رہی ہوتی اور بابا جی کی نظر اپنے سامنے لگے آئینے میں کنڈکٹر کو دیکھ رہی ہوتی۔ اگر غلطی سے بھی کنڈکٹر کا ہاتھ اپنے جسم کے درمیانے حصے سے چھو جاتا، بابا جی بھری بس کو سڑک کے درمیان روک کر کنڈکٹر سے حساب لینے لگتے۔ سواریاں احتجاج کرتی تو بابا جی کا ایک ہی جواب ہوتا، گاڑی تو حساب لینے کے بعد ہی چلے گی، جو انتظار کر سکتا ہے کرے، جو انتظار نہیں کر سکتا وہ بس سے اتر جائے۔ یہ حساب کتاب والا معاملہ اتنی بار پیش آ چکا تھا کہ اب اس حساب کتاب کے دوران سواریاں بھی بس میں صبر شکر کے ساتھ بیٹھی رہتی کہ بابا جی کی مرضی کے خلاف بابا جی سے کچھ نہیں کروایا جا سکتا، اس لیے احتجاج کرنے میں اپنی توانائی کیوں ضائع کی جائے۔ بابا جی مرضی کے مالک تھے، نہ کسی کی سنتے تھے، نہ کسی کے آگے جھکتے تھے اور نہ ہی کسی کی بات مانتے تھے۔ مخالف خواہ تعداد اور طاقت میں کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، بابا رولیا کو اپنی بات منوانے کا فن آتا تھا۔ ایک بار کچھ لڑکے بابا جی کو تنگ کر رہے تھے۔ بابا جی نے لڑکوں کو نازیبا حرکات سے منع کیا، لیکن لڑکے باز نہ آئے۔ شورکوٹ کینٹ سے شورکوٹ سٹی کی طرف نکلیں تو تریمو سدنائی لنکس دو بڑی نہریں راستے میں آتی ہیں، جنہیں عرف عام میں کچی نہر اور پکی نہر کہا جاتا ہے۔ تریمو ہیڈ ورک سے دریائے چناب کا پانی لے کر سدنائی کے مقام پر دریائے راوی کو فیڈ کرتی ہیں۔ بابا رولیا نے بس کچی نہر کے کنارے روک دی اور لڑکوں سے فرمانے لگے، تم خود بھی سن لو اور دوسروں کو بھی بتا دینا، میں اور میری بس ہم اپنی زندگی گزار چکے ہیں۔ اگر کسی نے دوبارہ میری بس میں ایسی بےہودگی کی تو میں بس نہر میں گرا دوں گا، اور سواریوں تم بھی سن لو، اپنے بچوں کی جوان موت پر رونا نہیں چاہتے تو سب کو بتا دو، بابا رولیا سے پنگا نہیں لینا۔ ایک بار کالج کے کچھ لڑکوں نے کالج کے سٹاف سے کچھ پہلے بابا جی کی بس کے آگے کھڑے ہو کر بابا جی کی بس کو روکنے کی کوشش کی۔ بابا جی نے بریک ہی نہیں لگائی۔ لڑکوں نے دوڑ کر اپنی جان بچائی۔ کالج سٹاپ پر بابا جی کی بس رک گئی۔ سب لڑکے بابا جی سے پوچھنے لگے، بابا جی اگر کسی لڑکے کو کچھ ہو جاتا؟ تو بابا جی اطمینان سے فرمانے لگے، بابا رولیا کی بس اپنی مرضی سے یا بابا رولیا کی مرضی سے کہیں رکتی ہے، کسی کی مرضی سے کہیں نہیں رکتی۔ جس کو اپنی جان اور ہڈیوں کی فکر ہو اسے بابا رولیا کی بس کے آگے کبھی نہیں آنا چاہیے۔ عوامی دور میں احتجاج اور اسٹرائک کا کلچر عام تھا۔ بڑی بڑی اسٹرائکس ہوتی، بسوں پر پتھراؤ بھی ہوتا، لیکن بابا رولیا کی بس پر کبھی کسی نے پتھر نہیں مارا،
نہ کبھی بابا رولیا کی بس کا شیشہ ٹوٹا۔ بابا رولیا کا اعلان تھا، جس نے بابا رولیا کے ساتھ چلنا ہے وہ سوچے اس نے کیسے بابا رولیا کے ساتھ چلنا ہے۔ بابا رولیا جیسا ہے اس نے ایسا ہی رہنا ہے۔ مائیں بھی اپنے بچوں کو گھر سے سمجھا کر بھیجتی، بابا رولیا کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنی۔ زندگی میں بہت مضبوط کردار دیکھے، آدھی دنیا گھومی، بہت لوگوں سے واسطہ پڑا، لیکن بابا رولیا جیسا سچا، جو کہا کر گزرنے کا عزم رکھنے والا، ناقابل شکست ارادے کا مالک کوئی اور نہیں دیکھا۔ بابا رولیا کے کارنامے اور کارگزاریاں آپ کو بتانے لگوں تو شاید ایک عرصہ گزر جائے، لیکن یہ سچ ہے میری زندگی پر بابا رولیا نے انمٹ اثرات چھوڑے۔ زندگی میں کبھی بابا رولیا سے بالمشافہ گفتگو نہیں ہوئی تو ذاتی تعلق نہ ذاتی ملاقات۔ دو تاثر جو بابا رولیا کی شخصیت کو دے کر ابھرتا، دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہو پایا۔ وہ تاثر جو بابا رولیا کی شخصیت کو دیکھ کر ابھرتا، دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہو پایا۔ چلتے چلتے بابا رولیا کی ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ آپ کو بتایا تھا بابا جی کی بس 471 نمبر بابا رولیا کی ہم عمر تھی، دن کو سڑک پر ہوتی اور رات کو ورکشاپ میں۔ جس طرح بس کا ڈرائیور مخصوص تھا، اسی طرح اس کا مکینک بھی مخصوص تھا۔ رات بھر میں بقدر ضرورت مرمت کے بعد اگلے دن بس پھر سڑک پر ہوتی۔ ایک دن مکینک نے بابا رولیا کو مشورہ دیا، بابا جی اب اس بس کو بیچ دو۔ بابا رولیا نے ہنکارا بھرا حقے کا کش دیا اور گویا ہوئے، کیا کہا بس کو بیچ دوں؟ ارے نالائق، یہ بس میری جوانی کی ساتھی ہے، اس کی بدولت میں نے گھر بنایا، شادی کی، بچے پالے، گھر چلایا، اپنے سب بچوں کی شادیاں کی، اور تم کہتے ہو میں اسے بیچ دوں؟ مکینک نے جواب دیا، بابا جی یہ جتنا کچھ آپ نے گنوایا ہے، آپ نے ہی نہیں میں نے بھی یہ سب کچھ اسی بس کی بدولت کیا ہے، لیکن اب یہ بس اس سب بنے بنائے کو کھانے پر آ گئی ہے۔ آج نہ وہ 471 نمبر بس ہے، نہ بابا رولیا، اور نہ ہی کوثر بس سروس، لیکن بابا رولیا آج بھی میری یادوں میں زندہ ہے۔ بے فکری اور آزادی کے وہ دن دوبارہ نصیب نہیں ہوئے۔ ہر کوئی، گھر والے، استاد، سب محنت کرنے کی تاکید کرتے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ نہ کمانے کی فکر، نہ کچھ اور، صرف پڑھنا ہی تو تھا جسے ہم بہت مشکل سمجھتے تھے۔ آج احساس ہوتا ہے کتنا آسان کام تھا۔ بابا رولیا تم جہاں بھی ہو، اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ بابا رولیا کا ایک قرض تھا جو آج ادا ہو گیا۔ بابا رولیا جیسا انسانی نفسیات پر مکمل عبور رکھنے والا انسان دوبارہ کبھی زندگی میں نظر نہیں آیا۔ بابا رولیا کو بہت بڑا سائنسدان، مفکر یا پروفیسر تو نہیں تھا، لیکن اپنے خیالات اور اگلے آدمی کی نفسیات سے بہت آسانی کے ساتھ اپنے مطلب کا کام لینے کا ہنر جانتا تھا۔ اپنے دوستوں اور عزیزوں سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔